بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع عشر، سبق نمبر 19، الاتحاد قوت۔ سبق کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی مشقیں حل کرتے ہیں۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ اکتب او اکتبی معنی الکلمات الآتیہ۔ اکتب صیغہ واحد مذکر مخاطب اور اکتبی صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ۔ اکتب مرد کے لیے کہ لکھ تو ایک مرد، اور اکتبی عورت کے لیے کہ لکھ تو ایک عورت۔ تو درذیل کلمات کے معنی لکھیے۔ الاتحاد قوت، اتحاد ایک طاقت ہے، یا تعبیر کر سکتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے۔ فلاح کسان، حزمت کٹھا، ایدان یہ جمع ہے عود کی، لکڑیاں۔ یکسر وہ توڑتا ہے۔ اطاعو انہوں نے حکم مانا۔ لم یقدر وہ نہ کر سکا۔ صعوبت مشکل۔ تفرقتم تم علیحدہ علیحدہ ہوئے۔ عقدو انہوں نے پوری کوشش کی۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ اجب او اجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ۔ اجیب یہ مرد کے لیے اور اجیبی عورت کے لیے۔ درذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، حل للفلاح سبعۃ ابناء، کیا کسان کے 7 بیٹے تھے؟ جواب، نعم للفلاح سبعۃ ابناء، جی ہاں کسان کے 7 بیٹے ہیں۔ نمبر 2، حل دعا الفلاح ابناءہ قبل موتہ، کیا کسان نے اپنے بیٹوں کو موت سے پہلے بلایا؟ جواب، نعم دعا الفلاح ابناءہ قبل موتہ، جی ہاں کسان نے اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ نمبر 3، ما امر الفلاح ابناءہ ان یأتوا بہ، کسان نے اپنے بیٹوں کو کس چیز کا حکم دیا کہ وہ اس کے پاس لے آئیں؟ جواب، امر الفلاح ابناءہ ان یأتوا الیہ بحزمۃ من الایدان، کسان نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے پاس لکڑیوں کا ایک گٹھا لے کر آئیں۔ نمبر 4، ماذا قال الفلاح لابنائہ فی حزمۃ الایدان، کسان نے اپنے بیٹوں سے لکڑیوں کے گٹھے کے بارے میں کیا کہا؟ جواب، قال الفلاح لابنائہ فی حزمۃ الایدان ان یکسروها، کسان نے اپنے بیٹوں سے لکڑیوں کے گٹھے کے بارے میں کہا کہ وہ اس کو توڑ دیں۔ نمبر 5، ماذا قال الفلاح لابنائہ بعدما کسروا الایدان، کسان نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا کہ جب بیٹوں نے لکڑیوں کو توڑ ڈالا؟ قال الفلاح لابنائہ ھکذا انتم اقویاء اذا اتحدتم ضعفاء اذا تفرقتم،
کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اسی طرح تم ہمیشہ مضبوط رہو گے جب تم متحد ہوگے، اور کمزور ہو جاؤ گے جب تم علیحدہ علیحدہ ہوگے۔ التدریب الثالث، تیسری مشق۔ اس کی دو جزء ہیں، ایک الف جز ہے اور دوسری با جز ہے۔ الف جز ہاتی او ہاتی جموع المفردات الاتیہ، ہاتی مرد کے لیے اور ہاتی یہ عورت کے لیے۔ درذیل مفرد کے جمع لائیے یا جمع لکھیے۔ مفرد دیے ہیں، ان کے جمع لکھنے ہیں۔ ابن، اس کی جمع ہے ابناء۔ یوم، اس کی جمع ہے ایام۔ عود، اس کی جمع ہے عیدان۔ قوی، اس کی جمع ہے اقویاء۔ ضعیف، اس کی جمع ہے ضعفاء۔ باجز، استعمل او استعملی الحروف الاتیہ فی جمل من نفسک۔ استعمل یہ مرد کے لیے اور استعملی یہ عورت کے لیے۔ درذیل حروف کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ نمبر ایک، فی، اس کے لیے آسان سا جملہ آئے گا فی الحدیقۃ اشجار، باغ میں درخت ہیں۔ نمبر دو، من، احب ربی من کل قلبی، میں اپنے پروردگار سے تمام دل سے محبت کرتا ہوں۔ نمبر تین، با، اس کے لیے آسان سا جملہ آمنت باللہ والیوم الآخر، میں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ نمبر چار، لام، اس کے لیے آسان سا جملہ کان للفلاح سبعۃ ابناء، کسان کے 7 بیٹے تھے۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق۔ املا او املئی الفراغ بکلمات مناسبۃ من القوسین۔ املا یہ مرد کے لیے، املائی یہ عورت کے لیے۔ بریکٹ میں دیے گئے مناسب کلمات سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق۔ املا او املئی الفراغ بکلمات مناسبۃ من القوسین۔ املا یہ مرد کے لیے اور املائی یہ عورت کے لیے۔ بریکٹ میں دیے گئے مناسب کلمات کے ساتھ خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ نمبر ایک، کان للفلاح، خالی جگہ ابناء، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا سبعۃ، کان للفلاح سبعۃ ابناء۔ نمبر دو، مرض الفلاح مرضاً، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا شدیداً۔ مرض الفلاح مرضاً شدیداً۔ نمبر تین، دعا الفلاح، خالی جگہ قبل موتہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا ابناءہ۔ دعا الفلاح ابناءہ قبل موتہ۔ نمبر چار، طلب الفلاح الی ابنائہ ان، خالی جگہ الحزمۃ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا یکسروا۔
طلب الفلاح إلى أبنائه أن يكسروا الحزمة. نمبر 5، استطاع كل واحد من الأبناء أن يكسر خالی جگہ. اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا عودہ. استطاع كل واحد من الأبناء أن يكسر عودہ. تدریب الخامس، پانچویں مشق. استعمل او استعملی کلمات الآتیہ فی جمل مفیدۃ سہلۃ. استعمل مرد کے لیے، استعملی عورت کے لیے. ترذیل کلمات کو آسان مفید جملوں میں استعمال کیجیے. فلاح آسان جملہ آئے گا اخی فلاح، میرا بھائی کسان ہے. نمبر 2، مرض آسان جملہ ہے لکل مرض دواء، کہ ہر بیماری کی دوا ہے. نمبر 3، یوم اس کے لیے آسان جملہ آئے گا انا اذهب الى المدرسة كل یوم، میں روزانہ مدرسہ جاتا ہوں. ان تینوں کا ایک ہی جملہ بن سکتا ہے آسان سا کہ مرض الفلاح مرضا شدیدا فی یوم. نمبر 4 ہے امر الفلاح ابناءه ان یأتوا الیہ بحزمۃ من العیدان. کسان نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی طرف لکڑیوں کا ایک گٹھا لے کر آئیں. نمبر 5 ہے عود. اس کے لیے جملہ آئے گا استطاع كل واحد من الابناء ان يكسر عودہ، کہ ان کے بیٹوں میں سے ہر ایک اپنی لکڑی کو توڑ سکتا تھا. ان دونوں کے لیے بھی ایک ہی جملہ آ سکتا ہے کہ امر الفلاح لابنہ ان یکسر عودہ، کہ کسان نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ اپنی لکڑی کو توڑ دے. التدریب السادس، چھٹی مشق. میز او میزی الجمل الاسمیۃ والجمل الفعلیۃ من الجمل الآتیہ. واکتب او واکتبی الرقم الصحیح فی المقعب. در ذیل جملوں میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو جدا کریں اور مقاب میں اس کا صحیح نمبر لکھیے. نمبر 1 ہے ھذا فلاح حکیم. اس کے لیے درست نمبر آئے گا 1 جملہ اسمیہ. نمبر 2 ہے مرض الفلاح. اس کے لیے درست آئے گا نمبر 2 جملہ فعلیہ.
نمبر 3 انا طالب، اس کے لیے درست نمبر آئے گا 1 جملہ اسمیہ۔ نمبر 4 دعا الفلاح ابناءہ، اس کے لیے درست جملہ آئے گا 2 جملہ فعلیہ۔ نمبر 5 کاسر الابناء العیدان، اس کے لیے درست نمبر آئے گا 2 جملہ فعلیہ۔ اور نمبر 6 ھذہ ھزمۃ کبیرۃ، اس کے لیے درست نمبر آئے گا 1 جملہ اسمیہ۔